أولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درودوں کے لائق آقا انعامدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دھولا مالک ہرد و سرا سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، جمادی الثانی شریف کا مہینہ عظیم ماہ مقدس ہے. اس ماہ مقدس میں جان نشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین و امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصال مبارک کا مہینہ ہے. 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہوا. عالم اسلام کے اندر آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے
ساری دنیا میں آپ کے ذکر کا اہتمام فرماتے ہیں اور آپ کی احسانات کا اور آپ کی عظمتوں کا اور تذکرہ کر کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج ان کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ یوں سمجھ لو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا خالی نہیں رہتا، ولیوں سے محبت کرنے والا جنتی بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کو صدیق کے لقب سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حالانکہ اللہ نے نبیوں کو صدیق کہا ہے، رسولوں کو صدیق کہا ہے، اور نبیوں اور رسولوں والا خطاب اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، حالانکہ وہ نبی نہیں، رسول نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، وفادار وفا شعار، اور ہمارے آقا کا پہلا ساتھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سچے، ساری کائنات میں سب سے بڑے سچے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ساری کائنات میں نبیوں کے بعد پہلوں میں بھی اور قیامت تک آنے والوں میں سب سے سچا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے کہ سچے کا ساتھی بھی سچا، سچے کا دوست بھی سچا، تو اللہ نے جو اپنے محبوب کو پہلا ساتھی عطا کیا وہ سب سے سچا، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ ذات جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، سچ لے کر آئے، اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہی لوگ تقوی والے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب جناب بندہ توجہ فرمائیے، سچائی لے کر آنے والے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، سچائی لے کر آئے، اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ فرمایا جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی، تائید کی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ فرمایا وہی لوگ تقوی والے ہیں، وہی لوگ صدیق ہیں۔ اب جناب بندہ سچائی لے کر آنے والے رسول اللہ، یوں سمجھ لو کہ قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے، ہمارے حضور سچے رسول ہیں، اور جس نے اس کی تائید کی وہ بھی صدیق، وہ بھی سچا، اسلام بھی سچا، بولو اسلام سچا، قرآن اور ہمارے رسول سچے،
اور رسول کا ساتھی ابو بکر صدیق بھی سچا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کی، ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کتنے سچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوچھنا ہے تو کسی بے ادب سے مت پوچھو، کسی گستاخ سے مت پوچھو، کسی جہنمی سے مت پوچھو۔ ابو بکر صدیق کتنے سچے ہیں، یا رسول اللہ سے پوچھو یا خدا سے پوچھو۔ سچے کا دوست سچا، سچے کا ساتھی سچا، اور سچے کی ہمیشہ سچے کے ساتھ نبھتی ہے۔ سچے اور جھوٹے کا نبھا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے کی جھوٹے کے ساتھ چل سکتی ہے، مگر سچے اور جھوٹے کی کتنی چلے گی؟ 2 دن چل جائے گی، ہفتہ چل جائے گی، بلا آخر نبھا نہیں ہو سکے گا۔ جھوٹے کی جھوٹے کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، مگر میرے رب نے اپنے سچے رسول کو جو ساتھی عطا کیا وہ بھی سچا، اور سب سے بڑا سچا، اور وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اتنے بڑے سچے، جیسے کہ شروع میں بات عرض کر رہا تھا کہ صدیق کا خطاب اللہ نے نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا۔ بھی ابو بکر صدیق تو نبی نہیں ہے، پھر ان کو یہ لقب کیوں عطا کیا؟ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کے اندر وہ خصائل، وہ اوصاف موجود تھے جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی نبیوں کی طرح گزری، رسولوں کی طرح گزری، ان کے اندر اللہ نے وہ اوصاف رکھے، وہ خصائل رکھے، وہ عادات ان کے اندر موجود تھے جو ایک نبی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے، فرق اتنا ہے کہ نبی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کی عادت کریمہ میں، ان کی جبلت میں، ان کے وجود میں اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں کہ گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق نبی نہیں، صدیق ہے اور محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ آپ معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ اور نبیوں کے بعد جتنی بھی بلند و بالا ہستی ہے، چاہے وہ اہل بیت ہو، اصحاب رسول ہو، یا سیدہ فاطمہ زہرا ہو، کوئی بھی ہو، وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ ہیں۔ کیا ہے؟ معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے گناہ رکھا ہی نہیں، ان کی عادت میں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کی جبلت میں گناہ ہے ہی نہیں۔ نبی معصوم ہیں، ابو بکر صدیق محفوظ ہے، یعنی گناہ کر تو سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو لقب اللہ نے عطا کیا، یہ نبیوں والا لقب ہے جو ان کو عطا کیا۔ اور ہمارے حضور وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، نبیوں کی تصدیق کی، اور رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے اور جس نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں جی، تو رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق، ابو بکر کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ ہیں۔ تو جس کو خدا صدیق کہے، رسول اللہ صدیق کہے، اور جس کو قرآن صدیق کہے، اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کتنے سچے ہیں یہ رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ کتنے سچے ہیں یہ صدیق اکبر سے پوچھو۔ دونوں کا مقام ایک دوسرے سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انگلی سے پکڑ کر بت خانہ میں لائے، اور جو ان کے خاندان کا بت تھا، ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، اس کے سامنے جاتے، سجدہ ریز ہوتے، پوجا پاٹ کرتے۔ میں جب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آ جاتی ہے کہ ان کا بچپن کا زمانہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی بت خانہ میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی عمر 4 سال کی ہے، والد ماجد نے بازو سے پکڑ کر بت خانہ میں لائے، بتاتے جا رہے ہیں بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں بارش دیتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے، یعنی ان کی تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو قحافہ بتاتے آگے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مقام پر کھڑے ہو گئے، ان بتوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تو میرا خدا ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے کھانے کو دے، اگر تو میرا خدا ہے تو میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے، اگر تو میرا خدا ہے تو میری مدد کر۔ جب آگے سے جواب نہ آیا آپ نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر آپ اس بت سے مخاطب ہوئے کہ اگر تو خدا ہے تو میری مار سے اپنے آپ کو بچا۔ جب آگے سے کوئی جواب نہ آیا آپ نے زور سے پتھر اس کے منہ پہ دے مارا، اس کا منہ ٹوٹ پھوٹ گیا، پرخچے اڑ گئے، ایک دھماکہ جیسی آواز آئی۔ حضرت ابو قحافہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے اس لیے حضرت کہہ رہا ہوں، ادب سے نام لے رہا ہوں کہ وہ اسلام لا چکے تھے بعد میں۔ تو حضرت ابو قحافہ جناب والا دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ باپ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، غصے میں ہے، پکڑنے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق نے دوڑ لگا دی۔ اب بچے کی دوڑ کا اور بڑے کی دوڑ کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 4 سال ہے، باپ کی جوانی ہے، شباب کا عالم ہے، وہ تیزی سے دوڑے، پکڑنے کی کوشش کی کہ میں اسے سزا دوں، اس نے ہمارے بتوں کی تذلیل کر دی ہے، اس کا منہ توڑ مروڑ دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پکڑنے کے لیے باپ بھاگا، حضرت ابو بکر صدیق بھی دوڑے، مگر صدیق اکبر کو پکڑ نہ سکے۔ میرا وجدان، میری کفیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ابو بکر صدیق دوڑ رہے تھے اور میرے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا ابو بکر صدیق کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دے، جبریل نے آ کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاری یار۔ اب جناب والا سیدنا صدیق اکبر بچپن ہے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آ کر ماں کی گوش میں آگے، ماں نے اوپر جلدی سے چادر ڈال دی۔ حضرت ابو قحافہ بھی پہنچ گئے، فرمایا تجھے پتا ہے آج تیرے بیٹے نے کیا کبھی حرکت کی ہے؟ ہمارے خداؤں کی معذلہ تذلیل کر آیا ہے، پتھر مار کے اس کا منہ توڑ دیا ہے، آنکھیں پھوڑ دی ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے۔ فرمایا ابو قحافہ آرام سے، تسلی سے، ہوش سے بات کرو، تجھے آج پتا چلا ہے یہ بتوں کا دشمن ہے؟ فرمایا یہ تو ابھی میرے شکم میں تھا، جب میں بت خانہ میں داخل ہوتی، جھکنے کی کوشش کرتی، مجھے جھکنے نہ دیتی بلکہ بت بول کر جواب دیتے، یہ آنے والی وہ ہستی ہے جس کا نام صدیق ہے، آسمانوں پر عتیق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صاحب اور رفیق ہے۔ فرمایا یہ تو ابھی میرے شکم میں تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ فرمایا تجھے آج پتا چلا؟ فرمایا یہ ازل سے بتوں کا دشمن ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی جلتی ہے۔ تو عمر 4 سال ہے، ایک دن
جب اسلام قبول کر چکے نا، اور بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ انہوں نے تو بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، جب ہمارے آقا کی عمر 25 سال یا اعلان نبوت سے 18 سال 25 سال قبل 20-25 سال قبل حضور قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گئے، تو اس قافلے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب یہ قافلہ بحیرہ راہب، ایک یہودیوں کا بہت بڑا بزرگ تھا، عالم تھا، اس کے قریب سے گزرتے تو لوگ اس کو سلام کرتے، اپنے وقت کا وہ نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، لوگ احترام اور اس سے مصافحہ کرتے، دعا دیتے، پھر بصرہ میں داخل ہوتے، تجارت کے لیے جو قافلے جاتے وہاں رک جاتے، بزرگ سمجھ کر اس کی عزت کرتے، اس سے دعا لیتے۔ اس سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں تھے تو جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا اپنے کلیسے سے اچھل کر باہر آ گیا، اس طرح جھومنے لگا، وجد کرنے لگا، کہنے لگا ھذا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کسی نے سنا نہ سنا، ابو بکر صدیق نے تو اس وقت ہی سن لیا تھا۔ اعلان نبوت سے 25 سال پہلے جب یہ آواز ابو بکر صدیق کے کانوں میں پہنچی کہ ھذا رسول اللہ، اور گواہی دینے والا بحیرہ راہب ہے، حضرت ابو بکر صدیق تو اس وقت ہی غلام مصطفیٰ بن چکے تھے، حضرت علی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، علی المرتضیٰ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اور علی کا پہلا نمبر کہنے والوں، مولا علی تو بعد میں پیدا ہوئے، ابو بکر تو اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کے غلام بن چکے تھے۔ اس لیے کہ سچے کو اللہ نے جو ساتھی عطا کیا وہ بھی سچا ہے، اتنا سچا کسی سے دلیل لینے کی، سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، قرآن نے کہہ دیا، خدا نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت تھی، تاریخ دور تھا، جہالت کا دور تھا، ہر طرف کفر و شرک کی گڑھائیں چھا چکی تھی، بتوں کی پوجا و پرستش عام تھی، شراب کے مٹکے چوکوں میں چراہوں میں پڑے رہتے، شراب نوشی عام تھی، بدکاری عام تھی، زنا عام تھا، گانا بجانا عام تھا۔ جس دور میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دامن کو بچائے رکھا، اس گرد آلود دور میں جس ہستی نے ہر قسم کی ڈسٹ سے، گرد سے اپنے وجود کو بچا کے رکھا، اور جب اسلام قبول کیا، ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دور میں ہم گزرے ہیں وہ زمانہ بڑا پلید تھا، گانا بجانا عام تھا، فحاشی عام تھی، عریانی عام تھی، شراب کے مٹکے عام تھے، شراب نوشی پر کوئی پابندی نہیں تھی، بتوں کی پوجا پاٹ جیسے بہت سے صحابہ زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں بتوں کی پوجا پرستش کرتے رہے، جیسے حضرت امیر حمزہ، حضرت بلال حبشی جیسے، یا حضرت ابو ہریرہ جیسے، اور بھی کچھ صحابہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا پاٹ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ بتا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق، ابو بکر تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو زبان مصطفیٰ نے کئی مرتبہ صدیق کہا۔ اب کتنے سچے ہیں، آئیے
مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. آج مزے کو بھی پنجابی چاہتے نے احمد صاحب مزہ نہ آوے تو پیسے واپس پیسے. آج میں بھی وہ گل سنان لگا کہ انشاءاللہ مزے نو آج مزہ آئے گا, کفیت بنے گی. ہاں جی, کہ کتنے سچے ہیں, کیونکہ آج موضوع ہی اس پر ہے. چلو باتیں تو اس میں بے شمار, آخری بات کرتے ہیں. گھڑی 2 بجا چکی ہے تو ٹائم ہے میرے پاس یوں سمجھ لو کہ 5 منٹ. اب اس میں گفتگو کو ہم نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی. موضوع ایسا میں نے چھیڑ دیا ہے جس کے لیے کم از کم 3 گھنٹے, اس موضوع پہ انصاف کرنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے سچے ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب معراج کر کے واپس آئے نا, تو مکہ شریف کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی طویٰ. وہاں جبریل سے حضور کی ملاقات ہوئی. جبریل تشریف لائے. حاجی شہباز صاحب توجہ فرمائے, بھی تو تصا سست ہو جاندے, توجہ فرماؤ. آپ دکان چھوڑ کے آئے, کاروبار چھوڑ کے آئے, تو توجہ سے بیٹھنا ہے. وادی طویٰ مکہ شریف کے قریب یہ بستی ہے. وہاں جبریل تشریف لائے, حضور سے ملے. واقعہ میں نے شارٹ کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جبریل میں رات معراج سے ہو کے آ رہا ہوں, تو جانتا ہے کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی, جنت و دوزخ کی سیر کی, عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اولیٰ کی سیر کر کے آیا, اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں. جب یہ میں صبح واقعہ لوگوں میں شیئر کروں گا, کون میری بات پر یقین کرے گا؟ سنو, جبریل سے حضور تبادلہ خیال کر رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. حضرت جبریل بول اٹھے, عرض کی حضور میں عرض کروں. فرمایا کوئی تصدیق کرے نہ کرے, کوئی مانے نہ مانے, مگر ابو بکر صدیق ضرور مانے گا. ابو بکر صدیق ضرور مانے گا. سبحان اللہ. اتنی بات ہوئی, حضور گھر میں تشریف لے آئے. اب صبح ہوئی, حضور باہر نکلے, تشریف لائے. سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل جب بھی حضور کو ملتا, ہمارے آقا کریم کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا, تو مسخرہ تھا. جی جاوید صاحب مسخرہ تھا. وہ مسخری کرتا, مسخرانہ انداز سے حضور سے بات کرتا. آج کیا سنا, کوئی نئی بات, کوئی نیا واقعہ حضور سے پوچھتا مذاق کے انداز میں. وہ حضور سے ایسا ہر صبح کوئی نہ کوئی بات حضور سے جب بھی ملتا تو مسخری کر دیتا. آج کیا ہوا, کیا واقعہ پیش آیا. ہمارے حضور سے جو بھی واقعہ پیش آتا یا جو بھی اللہ کا حکم آتا, وحی آتی, حضور بتا دیتے کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے, آج میرے رب کا یہ حکم آیا ہے, یہ فرمان آیا ہے. تو جب حضور معراج کر کے آئے تو صبح ملا دنیا کا سب سے جھوٹا, سب سے مکار, سب سے بڑا کذاب شخص حضور سے ملا. ہاں جی, تو آ کر سوال کرنے لگا, آج کوئی نئی بات, کوئی نیا واقعہ. میرے حضور نے فرمایا, میں رات مسجد اقصیٰ میں گیا اور راتوں رات مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر سیر کر کے واپس آیا ہوں. وہ کہنے لگا, توبہ توبہ, ایڈا بڑا جھوٹ کہ جناب اسی تے مسجد اقصیٰ جائیے تو 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں. دیکھو نا, ابھی تو میرے حضور نے اقصیٰ کی بات کی ہے, عرش اولیٰ کی نہیں. ہائے ہائے, عربی کا مقولہ ہے, فرمایا بات کرو لوگوں کی عقلوں کے مطابق. کلام کرو, جب بھی گفتگو کسی سے کرو تو انسان کو دیکھ کر بات کرو. فرمایا لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اب میرے حضور سے بات کرنے والا بظاہر تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا اور بڑا باشعور سمجھتا تھا, مگر اس کی عقل کو حضور جانتے تھے کہ اس کے سامنے اس کی رسائی تو مسجد اقصیٰ تک نہیں. میرے حضور نے فرمایا, میں رات مسجد اقصیٰ میں گیا, سیر کر کے راتوں رات واپس آیا ہوں. کہنے لگا, اتنا بڑا جھوٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم جائیں تو 2 ہفتے لگ جائیں, آپ ایک رات میں ہو کے واپس آ گئے. کہنے لگا, آج مجھے موقع مل گیا ہے, تیرے ایک امتی کو گمراہ کروں گا, تیرے ایک ساتھی کو گمراہ کروں گا. اب وہ اتنی بات کر کے ڈنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے. اب بات حضور سے ہوئی اور چلتا چلتا وہ سب سے پہلے
हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आया, आके दरवाजा खटखटाया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला, वेख्या सामने लांती खड़ा है, अबू जाल खड़ा है, और फरमाया बेईमाना सवेरे सवेरे, वो सवेरे सवेरे तू किधर? इंज कहो कि दुनिया का झूठा तरीन बंदा, दुनिया का कज़्ज़ाब तरीन बंदा, और सबसे सारी कायनात का सबसे बड़ा झूठा और सबसे सच्चे के दरवाजे पे खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे दुनिया का झूठा तरीन शख्स खड़ा है। आप समझते हैं कि झूठा बंदा बड़ा फरेबी होता है। बात समझने की कोशिश करें, मक्कार होगा, फरेबी होगा, बड़े पैंतरे बदलेगा झूठा बंदा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ा रहा, आजकल मेरा भी किसी से वास्ता पड़ा हुआ है, क्योंकि बंदे जो झूठे होते हैं ना, झूठे होते हैं, वो बड़े मीठे भी होते हैं। उनको पता है सच सख्ती करने से तो बात नहीं बनेगी ना, अगर मैं इसके सामने बोलूँगा तो जनाबे वाला मेरा काम नहीं होगा। वो मक्कार होते हैं, मलक साहब फरेबी होते हैं, मीठे लोग जो होते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सच हमेशा अल हक को मुर्रन, हक जो है वो कड़वा होता है। जो सच्चा बंदा होगा उसमें कड़वाहट होगी, वो गुस्से वाला होगा। जो झूठा होगा, मक्कार होगा, फरेबी होगा और दगाबाज होगा, वो जनाबे वाला बड़ा मीठा बन के तुम्हारे सामने आएगा। अब जब दरवाजा खुला, दुनिया का झूठा तरीन बंदा तारीफ है सब खड़ा है सच्चे के दरवाजे पर, जिसे कुरान ने सच्चा कहा, जिसे मुस्तफा ने सच्चा कहा, जिसे जिब्रील ने सच्चा कहा। अब वो बंदा जैसे ही अबू बकर सिद्दीक को देखता है, आपने फरमाया भी खैर है, कैसे आया है? कहने का बात तो कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक बस बात इतनी है, आपसे एक मैंने राय लेनी है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा में गया और वापस भी आ गया, क्या तू इसको मानने के लिए तैयार है? ये बात हो तो अबू बकर के साथ रहिए, मगर मुस्तफ़ा अपने घर में बैठे सुन रही है कि लांती कहां पहुंचा है, किस पे कोशिश कर रहा है वार डालने की। हाँ जी, जब उसने ये कहा ना कि अगर कुछ शख्स ये कहे कि मैं रात मस्जिद अक्सा में गया और मस्जिद अक्सा की सैर करके वापस आया हूं, तो तू मानने को तैयार है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने राय नहीं दी, फरमाया पहले ये बता ये कहा किसने है? जिन्हों समझ आइए उची आके सुभान अल्लाह। जिंदे सिरों लंघ गई है वो अपने आप को कोसे कि मैं मस्जिद में आके भी महरूम रह गया फैजान मुस्तफा से। हाँ जी, अब पूछा बात करने वाले, मुझे ये बता ये फरमान किसका है, ये कौल किसका है, ये बात किसकी है? उसने आगे से जवाब दिया साहिब कुम, फरमाया ये तेरे साहिब ने कहा है, ये तेरे नबी ने कहा है, ये तेरे आका ने कहा है। जब अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो वजद आ गया, कैफियत बन गई और सिद्दीक अकबर झूमने लगे और फरमाया लांतिया ये केड़ी वड्डी गल है, और कोई गल कीती है? और फरमाया हम तो इससे भी बड़ी बड़ी सुन चुके हैं और मान चुके हैं, इससे भी बड़ी बड़ी बातें सुन चुके हैं और तस्लीम कर चुके हैं। फरमाया ये कौन सी तूने बड़ी बात की है? अब जवाब सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। फरमाया इससे बड़े बड़े वाकयात हमारे सामने होते। फरमाया मेरे हुजूर के गुलाम हैं जिनका नाम है जिब्रील। फरमाया वो रोजाना कई फेरे सिदरा से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। फरमाया सिदरा कहां, मस्जिद अक्सा कहां? और अबू जहल तेरी मत मारी गई, उनका गुलाम जिब्रील और रोजाना सिदरा से आता भी है और जाता भी है। और फरमाया जिनके गुलाम की ये शान है, आका का मकाम क्या होगा? आवाज से नारे कर, ऊंची आवाज से।
फरमाया ये तो उनके गुलाम की शान है, तू हमारे आका की बात करता है। इतनी बात कही, आंदे ने दुश्मन को जवाब इंज दा दियो कि उनके तन बदन च अग लग जाए। हैं ये की होया? ये जो होते हैं ना मक्कार लोग, फरेबी लोग, दगाबाज, झूठे, ये बड़ी मक्कारी से काम करते हैं। जितने भी आपने देखो कहते हैं जी ये देखो ना जी कितने नरम है जी, कितने नरम है जी, नरमी से बात करते हैं। आओ दीन की बातें करें, हैं? आओ दीन की बातें करें। हम क्या जी, हम तबलीग करने आए हैं जी, हम तुम्हें इस्लाम सिखाने आए हैं। लोग हमसे कहते हैं देखो जी कितने नरम हैं, कितनी नरमी से बात करते हैं। मैंने कहा जहर शरबत में मिला कर दिया जाता है। जहर, बात समझ में आई अक्लमंदों के लिए? मैंने कहा वक्त कोई नहीं, मुख्तसर कर दो। जहर शहद में भी मिलाकर दिया जाता है, शरबत में भी मिलाकर। तो इसलिए झूठे लोग, मक्कार लोग, फरेबी लोग हमेशा नर्म होते हैं, वो नरमी से बात करते हैं। और हमारी नर्म बातों को भी लोग कहते हैं बड़े सख्त हैं, बड़े मौलाना जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। मेरे हुजूर फरमान हक को मुर्रन, हक जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, उसको निगलना जरा मुश्किल होता है। तो ये जितने भी बद अकीदा हैं, गंदे अकीदे वाले, आप मिलेंगे बड़े नरमी से मिलेंगे। आपके बच्चों को, आपकी औलादों को, आप जैसों को पकड़ कर ले जाते हैं। आओ चिल्ला लगवाएं, हमारे साथ चिल्ला लगाओ, मन बिस्तर उठाओ, तवा उठाओ, चैन को उठाओ, लोटा उठाओ, दुनिया में मुंह काला कर लो। क्या कर लो? मुंह काला करते फिर रहे हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों से बचना है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वो है जो अबू बकर सिद्दीक का है। फरमाया ऐसा जवाब दो, हुण मैं लफ्ज नहीं बोलना, मलक साहब हस पैणगे। हाँ अगे बोलता हुंदा सा मैं, लफ्ज मेरा दिल करदा कोई मन दो मन दा बोला। हाँ जी पंजाबी च ही बोलिया जा सकता है ना जी। चलो छड्डो क्या बोलना, तुसा समझ ही गए होगे कि जवाब इंज दा दियो कि अगले दे सीने च जाके वजे। हाँ जी तो एक बार सड़ जाए। चलो वो नहीं बोल दे, बदल देते कि एक दफा उसको टकोर हो जाए कि यार गुलाम मुस्तफा ने कैसा जवाब दिया है। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुन के अबू जहल के तन बदन में आग लगी होगी या नहीं लगी होगी? कैसा जवाब दिया? और फरमाया चबला एकड़ी गल की असी ते दो वड्डियां वड्डियां सुन चुके हैं। इतनी बात करके अबू आखिरी जुमले हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी दिलजोई के लिए, अपने इत्मीनान के लिए अपने घर से निकले। फरमाया अपने आका से तो मिलो। ओ सोने जरा मैनू सुना ना किस्सा। हाँ रात जेड़ा मामला होया जरा मैनू सुनाओ। आए अपनी दिलजोई के लिए, इत्मीनान के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का टुर पे चलते चलते कशाने नबूवत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे करीब आ रहे कैफियत बदलती जा रही है। इधर अबू बकर सिद्दीक चले, उधर मुस्तफा ने तका। अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने तका। जब निगाह अबू बकर के चेहरे पे पड़ी, वो मेरे आका से रहा न गया, बेसाख्ता हुजूर पुकार उठे, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक। अबू बकर तू वाकया ही सच्चा है, तू वाकया ही सिद्दीक है, तू वाकया ही सिद्दीक है। अभी बात हुई कोई नहीं। मेरे हुजूर ने वेख लिया ना जेड़ा ठोका ला के आया है ना, जेड़ी अबू जाल नु मारी हो ना चंड, तो जेड़ा जवाब दे के आया है, फरमाया मेरा दिल खुश कर छड़े। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू वाकई ही सिद्दीक है, तू वाकया ही सिद्दीक है। तो जिसे कुरान सिद्दीक कहे, जिसे रसूलुल्लाह सिद्दीक कहे, जिसे जिब्रील सिद्दीक कहे, उसका मुनकर अबू बकर का गुस्ताख ज्यादा नहीं, उसके जहन्नमी होने में कोई शक। वो जहन्नम में सड़ेगा, जहन्नम में जलेगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा।
اور ابو بکر صدیق کے دشمن کی طرف جہنم کی آگ لپکے گی، اس کو لپک کے پکڑے گی، اپنی طرف کھینچے گی۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا جو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ اسی پر ہمیں گامزن رکھے، اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ باہر موضوع سے میں انصاف نہ کر سکا، میں مجبور ہوں، وقت کی سوئیاں تھم چکی ہیں، ہر مرتبہ آگے کراس کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہم انشاءاللہ یار غار مصطفیٰ اس میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایمان تازہ ہوگا، کوشش کیا کریں وقت پہ تشریف لایا کریں، کوشش کریں 1:15 بجے۔ جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، جمعہ پڑھنے والوں سے نہیں، جو پڑھنے آتے ہیں نا ان کو وقت پر آنا چاہیے۔ تو جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بے شک ابھی بھی نہیں آئے، انہیں آ کے پڑھنا ہے، دوسری رکعت پہنچن گے۔ کوئی سلام میں پہنچے گا تو میں کدے کدے کہنا یار پڑیاں نہ بن چھڑ گے، ہاں پڑیاں بن کے تے بندہ اتنے گیٹ تے کھلار دے گی، ایک جیڑا آوے نا جناب یہ دو بعد انہوں پڑی دے دے گی، فرمایا تیرا جمعہ ہو گیا، تیرا جمعہ پڑی چ بن کے ہیں آپ پڑی بن کے دے چھڑ گے کہ یار بڑا احسان کتے تشریف لے آیا ہے، تو تیرا تو جمعہ یار بغیر رکوع سجدے تو ہی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرو، پڑھنے کے لیے نہ آیا کرو، وقت نکالا کرو۔ ہماری باتیں تمہیں یاد آئیں گی جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، آپ کہیں گے ایک فقیر آدمی اس منبر پہ بیٹھتا تھا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے پتہ نہیں کتنی ہے، گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، ہفتہ ہے، مہینہ ہے، اب کیا ہے زندگی۔ اب ہم نے اپنا شباب بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، وہ گرج، وہ چمک، وہ دھمک بھی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان پھر ظاہر ہے کہ بدل جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب غیرت مصطفیٰ آتی ہے تو جذبہ پھر بھی 18 سال والا ہو جاتا ہے، پریشر وہی ہو جاتا ہے، غیرت وہی ہو جاتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ غیرت حضور کے ہر غلام کے سینے میں بھی پیدا ہو۔ میں نے 80 سال 100 سال کے بابے دیکھے، جب حضور کی محبت کی بات آتی وہ بھی جوان ہو جاتے ہیں، ان میں بھی شباب آ جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ایسا شباب آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔